نعبده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ولا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی یہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی پہلی آیات ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر سب سے پہلے تو یہ خبر دی ہے کہ یہ جو قرآن آپ آگے پڑھنے والے ہیں، یہ جو کتاب آپ آگے پڑھنے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ انسان جب بھی کوئی کتاب پڑھتا ہے تو اصول یہ ہے کہ اسے اس کتاب کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ یہ جو میں کتاب پڑھ رہا ہوں یہ کس چیز کی کتاب ہے، اس کا مصنف کون ہے، کس نے لکھی ہے، اور اس کی صحت کیسی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بتایا کہ یہ جو کتاب ہے، یہ جو قرآن کریم ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور جیسا اللہ رب العزت نے اس کو نازل فرمایا یہ بالکل اسی طرح ہے، اور قیامت کے دن تک یہ اسی طرح رہے گا۔ جب تک اللہ پاک اس کو دنیا میں محفوظ رکھیں گے یہ بالکل اپنی درست حالت میں رہے گا۔ الفاظ کا رد و بدل تو دور کی بات، اعراب بھی اوپر نیچے نہیں ہوں گے، اعراب بھی اس کے اوپر نیچے نہیں ہیں۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، جو لفظ ہمارے یہاں جس پہ جو اعراب لگے ہوئے ہیں، زیر زبر پیش جو لگا ہوا ہے، پوری دنیا میں پورے قرآن پاک پہ اسی طرح ہے، یعنی نہ الفاظ میں اس کے فرق ہے، نہ اس کے معنی میں فرق ہے، نہ اس کے مفہوم میں کوئی فرق ہے، کسی چیز میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ایک اتھنٹک کتاب ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر یہ کتاب ہے کس کے لیے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے یہ کتاب ہے، ہر بندے کے لیے یہ کتاب نہیں ہے، یعنی ہر بندہ اس کو پڑھ تو سکتا ہے لیکن سمجھ نہیں سکتا، اس پہ عمل نہیں کر سکتا۔ یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے یہ کتاب ہے۔ اب متقی کون ہے؟ وہ جو لوگ جو تقوی والے لوگ ہیں، یعنی اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ اس تقوی کی بڑی تعریف ہے، بڑی وضاحت ہے، یہ بڑا وسیع و عریض لفظ ہے تقوی۔ ویسے تو تقوی کے لغوی معنی ڈرنے کے ہیں، یعنی ڈر کر زندگی گزارنے کے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضرت تقوی کیا ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ امیر المومنین کبھی اپنے خاردار جھاڑیوں والے رستے میں سفر کیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا جی کیا ہے۔ تو عرض کی کہ حضرت آپ نے اس میں کیسے سفر کیا؟ فرمایا کہ اپنے پہلو کو سمیٹ کر، یعنی جب انسان خاردار رستے پہ سفر کرے جہاں دونوں طرف اس کے جھاڑیاں ہوں تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے پہلو کو سمیٹ لیتا ہے تاکہ اس کو کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، اس کے کپڑوں کو کوئی جھاڑی خراب نہ کر دے۔
تو بڑی احتیاط سے سمٹ کے کبھی اس طرف سمٹ کے انسان اس راستے پہ چلتا ہے جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں۔ تو حضرت کعب نے فرمایا کہ تقوی کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے جیسا خاردار راستے پہ انسان جاتا ہے ویسے ہی زندگی دنیا کی گزارے، یعنی دنیا کی جو آرائشیں ہیں، دنیا کی جو لذت ہے، دنیا کے جو گناہ ہیں، ان سے ایسے بچ کے گزرنا ہے جیسے خاردار جھاڑیوں سے بچ کے گزرتا ہے۔ یہ تقوی ہے، پوری زندگی اس طرح گزارنی ہے۔ یہ اس چیز کا نام کیا ہے؟ ڈر، تقوی۔ یہ تقوی ہے۔ جو اللہ سے ڈر گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ کیوں کہ اللہ کا ڈر ہر چیز کی اصل ہے۔ جو اللہ سے ڈر گیا وہ کامیاب ہو گیا بس۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ دو قطرے اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں۔ ایک وہ قطرہ خون کا کہ جو میدان جہاد میں مجاہد کے جسم سے نکلتا ہے، میدان جہاد میں یعنی جہاد میں چلا گیا، دشمن کو قتل کیا، خود مضروب ہوا، شہید ہوا، تو وہ جو خون کا قطرہ اس کے جسم سے نکلتا ہے وہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ سارے گناہ اللہ اس کے معاف کر دیتے ہیں۔ شہید کے لیے یہ جزا اللہ نے رکھی ہے کہ اس کا خون جو ہے وہ زمین پہ گرتا نہیں ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور عام طور پہ یہ ہمارا تصور بنتا ہے کہ جی اس کی گردن کٹی ہے، اس کو بڑی تکلیف ہوگی، اس کو گولی لگی ہے، اس کو بڑی تکلیف ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادت میں اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی سوئی کے چبھنے سے تکلیف ہوتی ہے، کتنی ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو خون کا قطرہ زمین وہ جو شہید سے نکلتا ہے، شہید کے جسم سے اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور دوسرا وہ قطرہ کہ جو نوجوان تنہائی میں اللہ کے خوف سے بہائے، اللہ کے خوف سے وہ ڈر گیا اور اس کی آنکھ سے خون کا آنسو کا قطرہ نکل گیا، اللہ رب العزت اس کو بخش دیتے ہیں۔ کہاں خون کا قطرہ، کتنا مجاہدہ ہے۔ جہاد پہ جانا، اپنی جان کو پیش کرنا، یہ بڑا مجاہدے کی بات، ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے یہ۔ ہر بندہ اپنے گھر بار کو نہیں چھوڑ سکتا، دوست احباب کو نہیں چھوڑ سکتا، اپنی جان کو قربان نہیں کر سکتا، ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے یہ۔ اور اس کے برابر کون سا قطرہ ہے؟ آنکھ کے آنسو کا وہ قطرہ جو تنہائی میں اللہ کے خوف سے نکل گیا۔ کیوں کہ وہ ڈر کی وجہ سے نکلا۔ اللہ کو اتنا پسند ہے اپنے آپ سے ڈر۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو ترقیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ بندہ تنہائی میں رو دیا اللہ کے ڈر کی وجہ سے کہ اللہ پاک آپ مجھے معاف کر دیں، آپ مالک ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، اس کی آنکھ سے آنسو نکل گئے، اللہ رب العزت ان آنسوؤں کے بدلے اس کی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اتنا اللہ کو ڈر پسند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نوجوان نماز پڑھنے جایا کرتا تھا۔ وہ فجر کی نماز پہ جا رہا تھا تو اس کو کسی عورت نے برائی کی دعوت دی۔ اب وہ لرزش کی وجہ سے گھر میں چلا گیا، اس نے پاؤں رکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ اللہ سے ڈر گیا نوجوان۔ جب وہ اللہ سے ڈر گیا تو وہ باہر نکلا اور اتنا خوف زدہ ہوا اللہ کے ڈر کی وجہ سے کہ وہیں فوت ہو گیا کہ میں نے کیا غلطی کر دی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس گھر میں داخل کیسے ہوا۔ اس خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہیں فوت ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کافی دن وہ نوجوان نظر نہیں آیا تو آپ نے ساتھیوں سے پوچھا، وہ نوجوان آیا کرتا تھا؟ تو اس کے والد نے عرض کی کہ حضرت اس طرح کا معاملہ ہوا، اس طرح کا معاملہ ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پھر حضرت اس کی قبر پہ تشریف لے گئے، پھر وہاں جا کے قرآن پاک کی آیت پڑھی، وَمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر گیا اللہ اس کو 2 جنتیں دیتے ہیں۔
جو اللہ سے ڈر گیا اللہ اس کو 2 جنتیں دیتے ہیں۔ قبر سے آواز آئی کہ عمر اللہ نے مجھے 2 جنتیں دے دی۔ اللہ نے مجھے 2 جنتیں دے دی۔ تو یہ جو اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، یہ پوری زندگی کی اصل ہے۔ روایات میں آتا ہے ایک شخص نے بڑے گناہ کیے زندگی میں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ایک قصہ لکھا ہے، بنی اسرائیل کا شخص تھا، بڑے گناہ اس نے کیے۔ جب مرنے لگا تو اپنے لواحقین کو وصیت کی کہ مجھے دفنانا نہیں، مجھے جلا دینا، مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو مختلف جگہوں پہ بکھیر دینا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے گھر والوں نے اس وصیت پہ عمل کیا، اس کی راکھ کو جلا کے بکھیر دیا۔ اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوئی، پوچھا یہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کی کہ یا اللہ پاک آپ کے ڈر کی وجہ سے، مجھے یہ ڈر تھا کہ میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، میں پکڑا جاؤں گا، صرف آپ کے ڈر کی وجہ سے اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ جو شخص اللہ کے ڈر کی وجہ سے کسی برے کام سے رک گیا اللہ پاک اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ڈر جو ہے، یہ جو اللہ سے ڈرے ہوئے لوگ ہیں، جو متقی لوگ ہیں، ان کے لیے قرآن نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈر کے اس کو پڑھتے ہیں۔ ورنہ میرے مشاہدے میں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن کو دوسروں پہ تنقید کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایسا بھی ہے، آپ کے بھی مشاہدے میں ہوگا۔ تو قرآن کن کے لیے ہے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو۔ اور پھر ان متقی لوگوں کی اللہ پاک نے نشانیاں بھی بیان کی ہیں کہ اگر کسی کو دیکھنا ہو متقی کون لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے کی کیا پہچان ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی نشانی بتائی کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ ہمارا تو ایمان مفصل پورے کے پورا ایمان، زیادہ تر، بلکہ اس میں پورا تو خیر نہیں، زیادہ تر جو ہے وہ ایمان بالغیب پہ ہے۔ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ پر ایمان یہ غیب کا معاملہ ہے، فرشتوں پر ایمان یہ غیب کا معاملہ ہے، نبیوں پر ایمان یہ غیب کا معاملہ ہے۔ تو جو شخص متقی کی پہچان یہ بتائی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی جو ہے وہ 2 گواہیوں کے برابر مانی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی گواہی جو ہے وہ 2 گواہیوں کے برابر ہے۔ اور واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ ایک عربی جو ہے وہ مکہ کے اندر آیا اور اس نے گھوڑا فروخت کرنا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سودا ہو گیا، جیسے وہ بات چیت ہو جاتی ہے کہ جی اتنے کا گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم اس کو رکو، میں پیسے لے کے آ جاتا ہوں۔ جب آپ پیسے لینے کے لیے تشریف لے گئے تو پیچھے سے کسی نے اس کی زیادہ بولی لگا دی کہ جی مجھے اتنے کا دے دو۔ اب چونکہ سودا ہو چکا تھا لیکن اس بندے کا دل بے ایمان ہو گیا، اس نے کہا میں زیادہ میں بیچ دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم لے لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا بھی گھوڑا دے دو۔ وہ کہنے لگا جی میں نے تو آپ سے سودا ہی نہیں کیا، میں نے تو انصاف سے سودا کیا ہے، میں نے تو ان سے سودا کیا ہے۔ تو حضرت حذیفہ قریب سے گزر رہے تھے، وہ شخص کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر میں نے آپ سے سودا کیا ہے تو آپ کوئی گواہ پیش کریں۔ تو حضرت حذیفہ گزر رہے تھے، انہوں نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے سودا کیا ہے۔ اب چونکہ انہوں نے گواہی دے دی تو اس کو مجبوراً گھوڑا دینا پڑ گیا۔ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ جب تم نے مجھے یہ سودا کرتے دیکھا ہی نہیں پھر تم نے کس طرح گواہی دے دی؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ گھوڑے کا سودا تو معمولی بات ہے، ہم نے تو آپ کی اس بات پہ گواہی دی جس پہ پوری آخرت کا دار و مدار ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں، ہم نے آپ کی بات کی گواہی دی، تصدیق کی، ہم نے تو اس بات پہ آپ کی تصدیق کی ہے، تو چھوٹا معاملہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تمہاری گواہی 2 مردوں کے برابر ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے کر گئے تو واپس آ کے آپ نے مکہ کے اندر یہ واقعہ بیان کیا جو ان کے سردار تھے کہ میں اس طرح رات کو وہاں بیت المقدس گیا اور وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے گیا. تو انہوں نے بڑا مذاق اڑایا. مفسرین نے لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے بھی سوچا کہ پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہے. یہ کتابوں میں یہ بات موجود ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب کفار آئے اور کہا کہ جی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے, انہوں نے کہا جی نہیں ہو سکتا. تو وہ کہنے لگے آپ کے دوست کہتے ہیں. کہا کیا؟ فرمایا کہ اگر میرے دوست کہتے ہیں تو صحیح کہتے ہیں, پھر ہو سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب دیا. آپ کو یہ لقب اس تصدیق کی وجہ سے ملا تھا جو آپ نے معراج پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعہ معراج پہ تصدیق کی تھی. یہ کیا تھا؟ غیب کا معاملہ تھا. یہ ایمان بالغیب جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, بلکہ لازمی جز ہے. جو شخص غیب پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے, کیونکہ اسلام کی یہ جو ساری عمارت ہے یہ غیب پر کھڑی ہے. ہمارا غیب پر ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے. اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بنایا ہے, فرشتے موجود ہیں, جنت اور دوزخ موجود ہے. مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے, ہمارا حساب کتاب ہوگا. نیک لوگ جنت میں جائیں گے, برے لوگ جہنم میں جائیں گے. ہمارا اس بات پر ایمان موجود ہے. جب انسان مر جائے گا یا مرنے والا ہوتا ہے اس وقت اس کو بزرگ فرماتے ہیں اس کو مشاہدہ ہو جاتا ہے. جب انسان مر رہا ہوتا ہے تو اسرائیل علیہ السلام بھی نظر آ جاتے ہیں اور جو عذاب کے فرشتے ہیں وہ بھی اس کو نظر آ جاتے ہیں. اگر نیک آدمی ہے تو نیکی کے فرشتے نظر آ جاتا ہے, اچھے فرشتے نظر آ جاتے ہیں. اب جب انسان حالت نزا میں ہے پھر اس کا ایمان قبول نہیں ہے. بھائی اس وقت بھی وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں. فرعون نے بھی کہا تھا میں اللہ کو مانتا ہوں, میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آیا, لیکن اس وقت ایمان قبول نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ ہے کہ اب غیب کا معاملہ ختم ہو گیا, اب اس میں مشاہدہ کھل گیا. اس نے دیکھ لیا, موت کے فرشتوں کو بھی دیکھ لیا, عذاب کے فرشتوں کو بھی دیکھ لیا. اب اس نے کہا جی میں اللہ پہ ایمان لے آیا, پھر اس کا ایمان قبول نہیں ہے. یہ غیب کا معاملہ ہے. آج ہم حالت غیب میں ہیں, ہمارا ایمان معتبر بھی ہے, ہمارا ایمان قبول بھی ہے. جب انسان کو نزا کی کیفیت ہو جائے گی یا اس دنیا سے چلا جائے گا پھر اس کا ایمان قبول نہیں ہے. وہ لاکھ کہتا رہے کہ جی میں اللہ کو مانتا ہوں, پھر اس کا ایمان قبول نہیں ہے, اس لیے کہ غیب کا معاملہ ختم ہو گیا. اور جس نے غیب پر جتنی تصدیق کی, جتنا زیادہ اس کو فوکس کیا, اللہ رب العزت نے اس کو اتنے انعام دیے. حضرت ابوبکر صدیق کی مثال سامنے ہے. صدیق کا خطاب غیب کی تصدیق پہ ملا. ایک قصہ مجھے یاد آ گیا. حضرت بہلول ایک بزرگ گزرے ہیں ہارون رشید کے زمانے میں, عباسی خلیفہ تھے ہارون رشید. وہ اور ان کی بیگم کی عادت اکثر میں سنایا کرتا ہوں, یاد آنے کے لیے دوبارہ سنا دوں برکت کے لیے. تو وہ اور ان کی بیگم جو ہے وہ دریا کے کنارے ٹہل لگایا کرتے تھے صبح صبح. تو ایک دن ٹہل لگا رہے تھے, دیکھا دریا کے کنارے ریت پہ بہلول درویش بیٹھے ہیں اور کچھ گھروں کو بناتے ہیں, ایسے مٹی کے گھروں تھے ریت کے. بادشاہ نے پوچھا اجرائے مزہ کہ بہلول کیا بناتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی جنت میں گھر بناتا ہوں. بادشاہ ہنس دیا, کہنے لگا بیچو گے؟ انہوں نے کہا بیچوں گا. کیا قیمت ہے؟ انہوں نے کہا 1 درہم اس کی قیمت ہے. بادشاہ ہنس کے آگے چل دیا. ساتھ میں ملکہ تھی, ملکہ کے دل میں آیا 1 درہم اس نے دیا. اس نے کہا میرے لیے ایک پلاٹ بک کر دو. نے کہا ٹھیک ہے جی, یہ پلاٹ تمہارا ہو گیا. بادشاہ بھی گزر گیا. ایک دیوانے کی بات ہو گئی کہ جی دیوانے کو رات جب ملکہ سوئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے اندر ہوں اور ایک بڑا محل ہے خوبصورت. بادشاہ سویا, بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے اندر ہوں اور ایک بڑا خوبصورت محل ہے اور اس محل کے دروازے پہ لکھا ہے زبیدہ خاتون. تو بادشاہ نے کہا چلو یہ تو میری بیگم کا محل ہے, میں اندر جاتا ہوں. اب بادشاہ جب اندر جانے کے لیے گھسا تو فرشتوں نے اس کو روک لیا, کہنے لگے آپ اس کے اندر نہیں جا سکتے, آپ اس کے اندر نہیں جا سکتے. اس نے کہا یہ میری بیگم کا, میری بیوی کا محل ہے, یہ
اس نے کہا وہ دنیا کا قاعدہ تھا کہ جب بیوی اور شوہر کا مال ایک ہی ہوتا تھا، یہ جنت ہے، یہاں ہر کسی کا اپنا مقام ہے، یہ تمہاری بیوی کا محل ہے، تم اس میں نہیں جا سکتے۔ کہنے لگا یہ محل اس کے پاس کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگے جو اس نے 1 درہم سے خریدا تھا یہ وہ محل ہے۔ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، اب اس کو بڑا انتظار ہوا صبح اور میں دوبارہ دریا پہ جاؤں۔ صبح ہوا، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور پھر سیل کے لیے، دیکھا کہ بہلول پھر وہی گھر بناتے ہیں۔ کہنے لگے کیا کرتے ہو؟ فرمانے لگے جنت کا گھر بناتا ہوں۔ کہنے لگا بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں جی بیچوں گا۔ کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا جی قیمت اب تمہاری سلطنت ہے۔ کہنے لگا کل تو تم اس کو 1 درہم میں بیچتے تھے، آج میری سلطنت کی قیمت لگا دی۔ وہ کہنے لگے بادشاہ کل بغیر دیکھے کا سودا تھا، آج تم دیکھ کے آئے ہو۔ تو یہ آج ہمارا اللہ نے جو ہمیں ایمان کی نعمت دی ہے یہ بغیر دیکھے کا سودا ہے۔ جب انسان اس دنیا سے چلے جائیں گے، حشر کا میدان لگے گا، پھر پتہ چلے گا ہم نے کتنا بڑا سودا کیا ہے۔ یہ آج ہمیں معمولی لگتا ہے، قدر ہی نہیں ہے ہمیں ایمان کی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی۔ انسان ہر وقت حالت سجدہ میں رہے، وہ اس نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں کتنے انسان ہیں، ہر بندہ تو مسلمان نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج اس جمعے میں اس مسجد میں حاضری کی توفیق دی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ذرا باہر نکلیں دیکھیں کتنے لوگ گلیوں میں پھر رہے ہیں کہ نہیں پھر رہے۔ یہ اللہ نے ہمیں نعمت دی، اپنے گھر میں بلایا تو ہم اللہ کے گھر میں آئے نا۔ انسان اگر اپنے گھر میں کسی کو نہیں بلانا چاہے، کوئی نہیں آ سکتا اس کے گھر میں۔ تو اللہ نے ہم پہ کتنا احسان کیا۔ ہم نے دن رات گناہ کیے، اللہ کی نافرمانیاں کی، اس کی بات نہیں مانی، ہم نے حق تلفیاں کی، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں یاد رکھا، ہمیں اپنے گھر میں بلایا، آ جاؤ میرے گھر میں آ جاؤ۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ روایات میں آتا ہے آج ہم اس کلمے کو، اس ایمان کو معمولی سمجھتے ہیں کہ جی پھر کیا، کیونکہ مسلمانوں کا ملک ہے، ہم سب کو دیکھتے ہیں، یہ سب مسلمان ہیں، ماں باپ کے گھر میں اللہ نے ایمان کی حالت میں پیدا کر دیا، بس ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے۔ قیامت کے دن اعمال نامے جب تلیں گے نا تو ایک شخص کے جو دایاں پڑ رہا ہوگا نیکیوں والا، وہ ہلکا ہو جائے گا، اور وہ تو بڑا سخت دن ہوگا، بڑا سخت دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس دن کسی کو پہچانیں گے؟ فرمایا کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، اتنا سخت دن ہوگا کہ وہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، اور وہاں جو ہے وہ نیکیوں والے پڑھنے کا، اوپر جانے کا مطلب گیا انسان ساری عمر جہنم میں۔ 2 منٹ انسان اگر اپنی انگلی کو آگ پہ جلا کے دیکھ لے، اس کو اندازہ ہو جائے گا جب میں نے ہمیشہ یہاں رہنا تو میرا کیا معاملہ ہوگا۔ اور جہنم کی جو آگ ہے وہ دنیا کی آگ جیسی نہیں ہے، جہنم کی آگ کالی ہے، کالی۔ میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں کہ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، آگ لال رنگ کی ہوتی ہے، اور جب جلاتی ہے کسی چیز کو تو سب کو کالا کر دیتی ہے۔ حالانکہ آگ تو لال ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جو چیز جلے اس سے وہ لال ہو جائے، لیکن وہ کالی ہو جاتی ہے، جو چیز جلتی ہے وہ کالی سیاہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے کالی ہے، کالی، اس کی تاثیر کالی ہے، جہنم کی آگ کالی ہے۔ اس کو روایات میں آتا ہے 70 بار پانی سے دھو کے دنیا میں بھیجا تاکہ قابل استعمال ہو جائے، پھر یہ لال ہوئی ہے۔ تو وہ آگ بھی ویسی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نیکیوں کا پلڑا اوپر اٹھ گیا، وہ شخص بڑا پریشان ہوا کہ جی میرے ساتھ تو اللہ جانے اب کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اتنے میں کسی فرشتے نے آ کے ایک پرچی اس کے اوپر رکھ دی، اس کی نیکیوں کے پلڑے میں، جہاں اس کی پوری زندگی کی عبادات ہیں، پوری زندگی اس نے جو نیک کام کیے اس میں پڑے ہیں، لیکن وہ ہلکے ہیں۔ ایک کاغذ اس پہ رکھا اور نیچے چلا گیا۔ روایات میں آتا ہے جب اس کاغذ کو اٹھا کے دیکھا جائے گا تو اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا لکھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، سب ساتھی دعا کریں اللہ ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ اتنی بڑی نعمت ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صرف وہ ایک کلمہ جو ہے وہ اس کی نیکیوں کو بھاری کر دے گا۔
تو یہ ایمان کی نعمت معمولی نہیں ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کی قدر یہ ہے کہ ہم اس نعمت کے تقاضوں کو پورا کریں۔ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، ہم اس دین کو سیکھیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہم سے کیا چاہتی ہے، اس کو سیکھیں، اور پھر جو سیکھا ہو اس پہ عمل کریں۔ پھر انشاءاللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، اس دنیا میں بھی ہم کامیاب زندگی گزاریں گے، اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے انشاءاللہ وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جن ساتھیوں نے سنتیں نہیں پڑھی سنتیں پڑھیں۔